السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ 20 سے 26 فروری 2012 کا احوال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برج سرطان سے کینسر موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے زائچہ کے 7ویں اور 8ویں گھر کا حاکم ستارہ زحل زائچہ کے چوتھے اور اپنے شرفی گھر میں رہتے ہوئے مشترکہ کاموں کے علاوہ زمین و جائیداد سے فوائد کا حصول ممکن بنا سکے گا، جبکہ مشتری کے ہمراہ آپ کے حاکم قمر کی زائچہ کے 11ویں اور اپنے شرفی گھر میں موجودگی اس ماہ کے شروع میں ہی آپ کے خواہشات کی تکمیل کر سکے گی، جبکہ اپنے دوست احباب سے بھی آپ کو فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ یعنی پچھلے جو آپ کے ہفتے گزرے ہیں ان میں یقینی طور پر آپ کو کچھ کامیابیاں ضرور مل گئی ہوں گی جو سرطان سے متعلقہ لوگ ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 فروری کو بعض اہم کاموں میں رخنہ اندازی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور رخنہ اندازی یقیناً جو قریبی لوگ ہوتے ہیں یا دخل اندازی کرنے کے عادی ہوتی ہے ان کی طرف سے ہوتی ہے، چونکہ آپ کے جو دشمن ہیں یقینی طور پہ وہ تو آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، کھل کے نہیں آئیں گے، اور خفیہ کو کارروائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ آپ اس کو مینیج کر سکیں گے، اور اس کے لیے صرف آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا ہوگا، یعنی محتاط رہنا ہوگا۔ 21 فروری کو بیرون ملک سفر، پیشہ ورانہ بہتری اور بعض دیرینہ خواہشات کی تکمیل ہو سکے گی۔ 22 فروری کو آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہذا محتاط رہیے گا۔ 23 فروری کو معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو بہت زیادہ تازہ دم یا فریش محسوس کریں گے۔ 24 فروری کو قسمت کا ساتھ حاصل رہے گا، روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ بھی ہو سکے گا۔ 25 فروری کو آپ کی خواہشات پوری ہونے کے علاوہ کچھ آپ کی پرانی جو غلط فہمیاں تھیں دوسروں کے ساتھ وہ بھی دور ہو سکیں گے۔ 26 فروری کو آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش، زمین و جائیداد کی فروخت کرنے، خرید و فروخت کے علاوہ حسب حیثیت اپنی سواری کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کے جو حامل دن وہ 26 اور 27 فروری، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ برج اسد لیو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ شمس 20 تا 29 فروری زائچہ کے 8ویں گھر میں موجود رہنے کی وجہ سے وراثتی اور قانونی امور میں امید کی کرن پیدا کر سکے گا، جبکہ مشتری کی بدتسماہ میں موجودگی کاروبار اور کریئر میں ترقی کا باعث بن سکے گی۔ زحل کی زائچہ کے 3 اپنے شرفی گھر میں موجودگی عزیز و اقارب اور ہمسایوں سے تعلقات مستحکم بنانے کا سبب بن سکے گی۔ 20 اور 21 فروری کو شمس نیپچون کران سامنے آنے کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ سامنے آ سکتا ہے، جبکہ اپنے اخراجات پر قابو پانے کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں جو آرٹسٹک کیپیبلٹیز ہیں یقینی طور پر اس میں اضافہ ہونے سے آپ کی عزت و توقیر بھی بڑھ سکے گی۔ 25 اور 26 فروری کو شمس مشتری تجدید کی وجہ سے اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے خطرات مول لینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، جبکہ مذہبی نظریات میں اختلافات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے مذہبی بحث نہیں کیجیے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 فروری کو منصوبہ بندی کرنے کے علاوہ عملی اقدامات بھی کیے جا سکیں گے۔ 21 فروری کو مالی مشکلات دور کرنے کے لیے پروگرام بنا سکیں گے۔ 22 فروری کو آپ کے تخلیقی کاموں کو سراہا جائے گا۔ 23 فروری کو آپ کے حاسدین جو ہے وہ زیر ہو سکیں گے۔ 24 فروری کو کاروباری معاملات تسلی بخش اور بہتر رہیں گے۔ 25 فروری کو آپ کی آمدنی میں اضافہ کا امکان ہے۔ 26 فروری کو اپنی خواہشات کے مطابق کام کر سکیں گے، لیکن جذباتیت یا جذباتی پن پر قابو پانا بہت ضروری ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 25 فروری، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہے وہ 23 اور 24 فروری کے ہو سکتے ہیں۔ برج سنبلہ ورگو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ طارت 15 تا 29 فروری زائچہ کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی سماجی اور سیاسی حلقوں میں مقبولیت میں اضافہ جو ہے وہ کر سکے گا، جبکہ ان اثرات کی وجہ سے مشترکہ کاموں سے فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے۔ مشتری کے زائچہ کے 9ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کی خواہش کی تکمیل کے علاوہ بیرون ملک سفر میں بھی کامیابی ممکن ہو سکے گی۔ زہرہ کی زائچہ کے 7ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے غیر شادی شدہ افراد کے لیے خوشی کی خبر آ سکتی ہے۔ 19 اور 20 فروری کو عطارد پلوٹو تجدید کے زیر اثر اپنے خیالات کا اظہار کرتے وقت یا کسی کو اپنے نظریات کے مطابق قائل کرتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 23 اور 24 فروری کو عطارد مریخ مقابلہ رونما ہوگا۔ اس دوران بغیر مشاورت اہم فیصلے کرنے سے گریز کیجیے گا، کیونکہ بحث و تکرار طول پکڑنے کا اندیشہ حقیقت بن سکتا ہے، جبکہ خام خواہ کی رکاوٹیں سامنے آنے سے آپ کی سوچ بھی منتشر ہو سکتی ہے، اس لیے ہر معاملے میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 فروری کو جاری کاموں میں فنی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یعنی ٹیکنیکل کچھ رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس لیے اپنے بزرگوں سے مشاورت ضرور کیجیے گا۔ 21 فروری کو آپ کی صحت جو ہے وہ تھوڑا متاثر ہو سکتی ہے۔ 22 فروری کو بہت سے آپ تفریحی پروگرام بنا سکیں گے۔ 23 فروری کو علمی اور ادبی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے کے علاوہ انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں دلچسپی بڑھ سکے گی۔
24 फरवरी को अपने दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा। 25 फरवरी को अज़वाजी जिंदगी मसाइल का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तवज्जो तख्लीकी कामों की तरफ ही रहेगी। 26 फरवरी को आपकी सेहत बेहतर रहेगी, जिसकी वजह से मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है या एहतियात तलब दिन जो है वो 23 और 24 फरवरी के साबित हो सकते हैं। इसलिए आपको 23 और 24 फरवरी को खासा मुहतात रहना होगा। इसके साथ ही दूसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।